جب ہم ایک ریئل بڑے دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ کون سا دن ہے جی؟ ایک بہت بڑا دن ہے. ہمارا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں عید قیامت المسیح اس ایسٹر کے سرمن کو ایک جملے میں پریچ کرنا چاہتا ہوں تو وہ جملہ یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. وہ زندہ ہے اور اس کی قبر خالی ہے. دنیا کی ساری قبروں میں, ابھی بدر انیل صاحب نے کوئٹ نے گایا, ساری دنیا دی قبراں وچ قبر کو خالی ہے. اور ایک بڑی انکریجنگ جو سانگ کوئٹ نے سب سے پہلے گایا, دل نہ ٹوٹے آس نہ دل نہ ٹوٹے آس نہ چھوٹے, یسوع زندہ ہے. اور یہی ریولیشن تھا, یہی بڑا بھید تھا جب رسولوں کی زندگیوں کے اندر یہ ریولیشن کھلا اور انہوں نے جان لیا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو ان کی بنیاد جو تھی, ابتدائی کلام کی جو منادی تھی, جو بنیاد تھی, اس کی بیس یہی تھی کہ ہمارا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور اسی بڑی اس انکریجمنٹ نے کہ مسیح کی قبر خالی ہے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, ان کو دلیری بخشی, ان کو انکریج کیا. اور آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بہت بڑی دلیری کی بات ہے کہ ہمارا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور یہ ہماری انکریجمنٹ ہے. خداوند یسوع مسیح کے لیے پیدائش سے لے کر اس کے صلیبی سفر تک اس کے لیے پروفیسیز ہوئی. کئی ہزار سال پہلے نبیوں نے نبوت کی, صحیفے لکھے گئے, نبوتی کلام خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھا گیا کہ وہ اس طرح دکھ اٹھائے گا, صلیب پر جان دے گا, اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا ان تمام نبوتوں کا پورا ہونا ہے. اور یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی انکریجمنٹ ہے کہ ہم ایسے یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں, ہم ایسے مسیح کے پیروکار ہیں, ہم اس کے فالوور ہیں جس کے لیے جو نبوتیں ہوئی اس نے صلیب پر جان دے کر اور قبر میں اتر کر اور تیسرے دن جی اٹھ کر ان ساری نبوتوں کو پورا کر دیا. پریز دا لارڈ. آئیں اس یسوع کے لیے زوردار تالیاں. پریز دا لارڈ. یسوع مسیح جس نے تمام صحیفوں کو اور تمام نبوتوں کو اس نے جی اٹھ کر پورا کیا ہے. پریز دا لارڈ. اور یسوع مسیح نے نبیوں نے نبوت کی, ایوب نبی نے نبوت کی, دیگر نبیوں نے نبوتیں کی, زبور نویس میں داؤد نے یسوع مسیح کے لیے نبوت کی, اور ایک جگہ پر یسوع مسیح نے خود اپنے لیے نبوت کی کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا. کئی جگہوں پر اس نے بتایا. اور ایک بار جب اس کے شاگرد اس کے ساتھ پہاڑ پر تھے اور ڈیورنگ دا پریئر یسوع مسیح کی پوشاک انتہائی سفید اور بہت زیادہ روشن ہوئی, اس جگہ پر نور آیا, اور شاگردوں نے کون سے دو نبی دیکھے وہاں پر؟ ایلیا کو اور موسیٰ کو. اور جب وہ پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے تو لکھا ہے مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, جب وہ پہاڑ سے اترتے تھے تو اس نے ان کو حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے جی نہ اٹھے. یہ پروفیسی کون کر رہے ہیں؟ خود خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے اپنی نبوت خود بھی کی ہے کہ میں مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھوں گا. I will risen from the dead at the third day and I will. اور یہ سب کچھ میری ہی قدرت کے سبب سے ہوگا, جو باپ کی قدرت میرے اندر ہے. آمین. اور بائبل خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے شاگردوں کے تعلق سے,
انہوں نے اس کلام کو یاد رکھا اور وہ آپس میں بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے کیا معنی ہیں. What is the real meaning? What is the real reason? What is the real secret? یہ کیا بھید ہے؟ کیسے کوئی شخص مردوں میں سے جی اٹھتا ہے؟ اور یہاں پر تو لکھا ہے کہ انہوں نے یاد رکھا لیکن پھر بھول گئے. بعض کا ہم کلام سنتے ہیں. There is too much anointing, great blessing, wonderful presence of God. ہم یاد رکھتے ہیں, ہم ایک دن, 2 دن, ہفتہ, 1 مہینہ اس کو بیان کرتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں. اگر میں کہوں بہت دن نہیں گزرے, just before a day, ایک دن پہلے کلام سنایا گیا 7 کلموں پر. میرے چھوٹے بھائیوں نے, میری بیٹیوں نے, بزرگوں نے کلام شیئر کیا. تو صرف یہ بتا دیں کہ کون سا کلمہ کس نے سنایا تھا. شاید چند ایک کے تعلق سے یاد ہوگا, باقی ہم بھول گئے ہیں. تھینک یو سسٹر, ویری گڈ سسٹر, گاڈ بلیس یو. بلاول کا کلمہ بھی مجھے یاد ہے, اس نے کون سا سنایا تھا. سو خدا آپ کو برکت دے. یسوع چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم سنیں اسے یاد رکھیں. اور یاد پتہ کب رہتا ہے؟ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں, جب ہم اس پر میڈیٹیٹ کرتے ہیں, جب ہم اس پر دھیان کرتے ہیں. ادروائز یاد نہیں رہتا, کیونکہ یہ بھول گئے تھے, یہ بھول چکے تھے کہ یسوع نے کہا تھا بچوں یاد رکھنا. اور پھر دوبارہ پتہ کس نے آ کے یاد کرایا؟ آئیں خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. لوکا کی انجیل میرے ساتھ نکال لیں. سب جن کے پاس موبائلز ہیں وہ موبائلز میں اگر بائبل ہے ضرور یوز کریں, اور جن کے پاس بائبلز ہے وہ کلام کھولیں. بائبل چرچ میں بھی پڑھی ہیں, اگر کوئی لینا چاہے تو ضرور بائبلز اویلیبل ہیں. لکھا ہے لوکا 24 باب پہلی آیت, سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا, لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں. پھیلے آئیں قبر پر, اور پتھر کو قبر سے لڑکا ہوا دیکھ پایا, مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی. اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو, زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. ارلی ان دا مارننگ, بھائی جی ساری رات نہیں سوتیاں پہنا, صبح جانا ہے. آج بھی بڑے لوگ ساری رات نہیں سوتے. ارلی ان دا مارننگ کچھ کرنا ہے, ایکٹیویٹیز ہے, بھی نہیں سوتیاں, نہیں سوتیاں. صبح جانا ہے. سنیں ہوا کیا جاگنا چاہیے, صبح سویرے اٹھنا چاہیے. بائبل کیا کہتی ہے؟ لوگ کلیسیاں تو کہتی ہیں, بائبل کیا کہتی ہے؟ ہم نے تو بائبل پہ یقین کرنا ہے نا. بائبل ٹھیک ہے یا کلیسیوں کی تعلیم ٹھیک ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے, اس پر ہم غور کریں گے. سر آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اوپر آ جائیں, ادھر جگہ بن جائے گی, دوسرے لوگ ادھر آ جائیں گے. بیٹا سب لوگ اندر آ جائیں, کوئی باہر نہ کھڑا ہو, سارے نوجوان بیٹے اندر آ جائیں. ویلکم ویلکم. سنیں بائبل کیا کہتی ہے, کلام کی طرف دھیان دیں. صبح سویرے, ویری ارلی, ابھی اندھیرا ہی ہے, قبر پر آ گئی. فرشتے نے کہا کڑیو ستی نہیں راتی تسی,
وہ ڈر لی، وہ ہالے تو سورج بھی نہیں نکلیا، بی بی تسی ساری قبراں تے آ گئے ہو، واٹس رانگ ود یو، آپ کیوں اٹھی ہو؟ آپ کو کس نے کہا اٹھیں؟ سنیں بائبل کیا کہتی ہے، وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے، یاد کرو۔ اگر یاد ہوتا نا تو بیٹا یہ صبح سویرے نہ اٹھتی، کیونکہ بھول گئے ہیں، کلام بھول گئے ہیں، اسی لیے صبح سویرے اٹھے، ارلی ان دا مارننگ، کیونکہ یاد نہیں ہے۔ فرشتہ کہتا ہے خیر تے گئی ادھی رات نو قبرہ چ آ گئے ہو، سرچنگ اباؤٹ سم ون، یاد کرو کہ اس نے تمہیں قبرستان نہیں بلایا تھا، اس نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری قبر پر آنا، اس نے تو یہ کہا تھا کہ میں یہاں پر بھی نہیں ہوں گا، میں یروشلم میں بھی نہیں ہوں گا جہاں پر آپ ہو، میں تم سے پہلے کہاں پر ہوں گا؟ میں گلیل میں ہوں گا۔ فرسٹ جی اٹھنے کے بعد، آفٹر ریزن فرام دا ڈیتھ، میں گلیل میں ہوں گا، ایٹ دیٹ ادر ٹاؤن، میں یروشلم کے اندر نہیں ہوں گا۔ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ وائی آر یو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ؟ واٹس رانگ ود یو؟ فرشتے وہاں پر آئے ان کو گائیڈ کرنے، یو آر ایٹ دی رانگ ٹائم، ایٹ رانگ پلیس، ود رانگ تھاٹ۔ صبح سویرے اٹھنا ایک غلط سوچ ہے، قبر پر جانا ایک غلط سوچ ہے، اس کے لیے وہ سارا مٹیریل تیار کرنا غلط سوچ ہے۔ یہ بائبل کہتی ہے، پاسٹر طارق نہیں کہہ رہا۔ دس از آل اباؤٹ اسکرپچر۔ یہ کلام کہتا ہے کہ تم نے 3 غلط کام کیے ہیں، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ وائی آر یو ہیئر؟ قبر تو اس کی یہی ہے، لیکن آپ بھول گئے ہو کہ اس نے کہا کیا تھا، اس نے کہا کیا تھا۔ اور پھر اینجلز کہتے ہیں یاد کرو، اپنے دماغ پر زور دو، میموری سسٹم پر، اور یاد کرو کہ اس نے کیا کہا تھا۔ کیا کہا تھا وہ بھی اس نے بتایا، آئیں دیکھتے ہیں۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اگر یہ ان کو یاد ہوتا نا، یہ قبر پر نہ آتی، کیونکہ ان کو یاد نہیں تھا۔ کلام یہ ہے نیل صاحب، اس طرح کا میسج یہ ہے۔ آج میں آپ کو یہ کلام دینا چاہتا ہوں۔ وہ تو بھول گئے، بہنیں بھول گئی، شاگرد بھی بھول گئے، میں نے اور آپ نے نہیں بھولنا۔ ان سے تو یہ مسٹیک ہوئی، ساری رات سوئے بھی نہیں، ارلی ان دا مارننگ جاگے بھی ہیں، اور آگے سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ آپ نے نہیں بھولنا، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یسوع نے یہ کہا تھا۔ دس از دا ورڈ آف گاڈ، اسکرپچر یہ ہے۔ اور لکھا ہے اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، پھر یاد آئیں، او یس وی آر ایٹ رانگ پلیس، وی شوڈ ناٹ ہیئر، ہمیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں قبر پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب ان کو بھائیوں یاد آیا۔ بی کیئرفل، ہم یاد رکھیں۔ اور لکھا ہے انہیں باتیں یاد آئیں، کب آئیں؟ جب فرشتوں نے یاد کرایا، یاد آئیں، اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب رسولوں کو ان سب باتوں کی خبر دی۔ جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں وہ مریم مگدلینی،
اور یوحنا یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئی۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا بڑے لوگوں کو یہ کہانی معلوم ہوتا ہے، اور یہی ریزن ہے کہ وہ آج قبروں پر ہیں، وہ آج مزاروں پر ہیں، وہ آج جادوگروں کے پاس ہیں، کیونکہ ان کو یسوع مسیح کا جی اٹھنا ریالٹی لگتی نہیں ہے۔ They don't think so that Jesus is risen from the death. کیونکہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ایک قدرت ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا خدائی قدرت ہے، خدائی نظام ہے، نبوتیں ہیں، حکمت کا کلام ہے، نبوتی کلام ہے اور قدرت کا کلام ہے۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور بائبل خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، مرکس اپنی انجیل میں لکھتا ہے، مریم، فرشتہ یہ کہتا ہے کہ مریم تو نے جا کر شاگردوں کو اور پترس کو یہ میسج دینا ہے۔ اسپیشل پترس کا نام لیا گیا۔ اس کا کیا ریزن ہے؟ ایک تو ریزن یہ ہے کہ یہ مسیح کا انکار کر چکا تھا، یہ لیڈرشپ سے آؤٹ تھا۔ He was out from the leadership, discipleship، یہ اس سے باہر تھا۔ اور سیکنڈ اسپیسیفک ریزن جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ بے دل تھا، افسردہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا کہ میں نے 3 بار مسیح کا انکار کیا ہے۔ Third time, in the same moment, in the same night, I reject Jesus Christ as my Savior. 3 بار میں نے یہ اقرار کیا ہے، I don't know about Christ. میں مسیح کو نہیں جانتا، انتہائی ٹوٹا ہوا ہے۔ اور فرشتہ کہتا ہے، اور اس کو جا کر مسیح کے تعلق سے بتانا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کو انکریج کرنا، اس کو تقویت دینا، اسے زور دینا، اسے مضبوط کرنا کہ تیرا منجی یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور یہ خبر کسی انسان نے ہم کو نہیں دی، فقی فریسیوں نے ہمیں نہیں دی، ان حاکم اور فوجی داروں نے ہمیں یہ خبر نہیں دی، ہمیں یہ خبر آسمانی مخلوق نے دی ہے، اینجلز نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ میرا اور آپ کا منجی یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور ان کو یہ کہانی معلوم ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ان کی کنڈیشن دیکھی ہے، ان کی شیورنگ دیکھی ہے، ان کے پسینے دیکھے ہیں، ان کی پھولی ہوئی سانس کو دیکھا ہے، دوڑ کر اس جگہ تک پہنچنا ہے۔ یہ پطرس کے گھر آئی ہیں، پطرس رسول کے گھر آئی ہیں، اور یوحنا بھی اس کے ساتھ ہے۔ باقی تو سب شاگرد، کوئی کسی گاؤں میں ہے، کوئی کسی گاؤں میں ہے، کوئی کسی شہر میں ہے، کوئی کہیں پر ہے، لیکن پطرس اپنے گھر ہے اور یوحنا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور یوحنا رسول جو ہے، اس کا شمار یسوع مسیح کے جو بزرگ زیادہ ایج والے شاگرد تھے ان میں یوحنا عارف تھا، یوحنا تھا۔ اور بائبل خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خبر کو سنا، تو ان کے اندر ایک انکریجمنٹ پیدا ہوئی۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بھید نے ان کے اندر ایک ہلچل، جس کو میں کہتا ہوں اسپرچل اسٹرینتھ، ایک روحانی قوت، روحانی جوش، روحانی جذبہ ان دونوں رسولوں کے اندر بھر دیا۔ اور مقدسہ مریم بھی اس جگہ پر موجود تھی، پطرس کے گھر میں، کیونکہ یوحنا وہاں پر تھا اور یوحنا ہی اس کو لے کر گیا تھا۔ یہ ذمہ داری خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو دی تھی کہ یو ول ٹیک کیئر آف مائی مدر۔ اور یہ جب جاتے ہیں، اور یوحنا ایک بزرگ شخص ہے، عمر رسیدہ شخص ہے،
اور بائبل خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب وہ بھاگتا ہے، وہ دوڑتا ہے، وہ پترس سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ ایک انکریجمنٹ ان کے اندر ہے، ایک جوش، ایک جذبہ ان کے اندر ہے۔ ہمارا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، آئیں اس کی قبر دیکھیں۔ اور لکھا ہے یوحنا پترس سے پہلے قبر پر پہنچتا ہے، لیکن وہ وہاں پر جا کر جب پتھر کو ہٹا دیکھتا ہے تو اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ جاتا ہے۔ حیران ہے کہ کوئی فوجی یہاں پر نہیں ہے، کوئی آرمی آفیسر یہاں پر نہیں ہے، اور وہ تو بادشاہ کی مہر اس بہت بڑے پتھر پر لگی ہے، پتھر بھی وہاں پر نہیں ہے۔ اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہا۔ واٹ اے امیزنگ سین! یہ کیسا ایک عجیب منظر ہے۔ واٹ از دس کرائسٹ؟ یسوع مسیح یہ کیا ہے؟ اور لکھا ہے کہ پترس اس کے پیچھے سے آیا اور وہ رکا نہیں۔ اس نے کہا یوحنا تو نے تو دیکھا ہے باہر کا منظر، میں اب جا کر دیکھوں گا اندر کا منظر۔ اور جب وہ اندر گیا تو وہ اس سے بھی زیادہ اوور ایکسائٹڈ تھا، کیونکہ یسوع مسیح کا کفن وہاں پر تھا، وہ رومال وہاں پر تھا، اور وہ بڑی ترتیب کے ساتھ اس کو رول کر کے طے کر کے ایک جگہ پر رکھا گیا تھا، ایک سسٹم کے اندر۔ واپس میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں ان بہنوں کی طرف جو چیزیں تیار کر کے لے کر آئیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی باڈی پر یہ چیزیں آلریڈی لگائی جا چکی تھی، اور ان کی جو ویٹ تھا وہ تھا 50 سیر۔ کتنا جی؟ 50 سیر۔ وہ سارا مٹیریل یسوع مسیح کی باڈی پر لگایا گیا تھا، اور ایک بڑے سسٹم کے اندر جیسے یہودیوں کو دفن کیا جاتا تھا، سمجھے ایک پوری جنازے کی رسم کی گئی تھی۔ یہ نہیں کہ یسوع کو صلیب سے اتارا اور جا کے قبر میں رکھ دیا، ایسا نہیں ہے۔ ارمتیہ کا یوسف اور نیکودیمس، ان دونوں نوجوانوں نے یہ پورا کفن اور دفن اس کا انتظام کیا تھا۔ اور لکھا ہے کہ یہودی جو طور طریقے تھے اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوا تھا۔ ہمارے مسیح کو ایسے نہیں دفنا دیا تھا، اور انہوں نے تو وہ سب کچھ لگایا تھا جیسے ایک ممی پر تو اس کو تیار کیا جاتا ہے، وی ول سیو دس باڈی، ہم اس کو سیو کریں گے، اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اس طور سے 50 سیر وہ سارا عود مر جو کچھ تھا وہ اس کی باڈی پر لگایا گیا تھا۔ اس کے سر پر، اس کے پوری باڈی پر ایک خوبصورت پوشاک پہنائی گئی تھی، سر پر رومال باندھا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ بلیڈنگ ہو رہی تھی، کانٹوں سے، بہت موٹے کانٹے تھے اور سوراخ ہو چکے تھے۔ اور فقی فریسیوں نے، یہودیوں نے ان حاکم داروں سے، ان تمام فوج کے اعلیٰ افسران سے یہ ریکویسٹ کی کہ اس کے شاگردوں نے کہ اس کو اٹھا کر نہ لے جائے، کیونکہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ سو ریکویسٹ ہے سر کہ آپ جب یہ پتھر رکھیں تو اس کے اوپر آپ اپنے سپاہی بھیجیں، اور اس پر مہر کی گئی، اس پر مہر کی گئی کہ نو باڈی ول کم ہیئر۔ اس کو سیل کیا گیا ہے، نو باڈی کین ری اوپن، کوئی بھی اس کو کھول نہیں سکتا۔ اور بائبل خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب تیسرا دن ہوا، سپاہی جاگ رہے ہیں، سب کچھ ان آرڈر ہے، آل دا سولجر آن دی جاب، اور ایک بھونچال آیا، سب ڈر گئے، اور پتھر کو انہوں نے دیکھا کہ زوردار آواز کے ساتھ پتھر ایک سائڈ پر ہٹا ہے، اور ان سب فوجیوں نے کیا کیا، سب وہاں سے بھاگ گئے۔
कोई वहां पर नहीं रहा। और उन्होंने जाकर जब ये बात अपने अफसरान को बताई, उनको बयान किया कि ये कैसे सब कुछ हुआ है। इट वॉज ऑल दी सिचुएशन, ये सब कुछ इस तरह हुआ है, हमारे देखते ही देखते ये सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सुनो, अगर ये सब कुछ ऐसा ही है तो एक काम करना, आप किसी को ना बताना कि ये इस तरह हुआ है। सबको ये कहना कि उसके शागिर्द आए थे और वो उसकी डेड बॉडी को लेकर चले गए, उसको चुरा लिया है। और कलाम ये बयान करते कि आज तक इस्राएल के अंदर ये बात मशहूर है। सो मेरे अजीजों, चंद एक पॉइंट्स मैं आप तक शेयर करूंगा। नंबर 1, मरियम मगदलीनी और दूसरी बहनें, उनके साथ कलाम ये है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। थोड़ी सी बेटा आवाज खोलना। पहली बात जो आज के दिन हम सीखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह जिंदा है, हमने उसको मुर्दों में नहीं ढूंढना। और सेकंड, पतरस रसूल के ताल्लुक से कलाम है जो दिल बरगश्ता है, टूटे हुए दिल के साथ, ना उम्मीदी के साथ, खुद तरसी के अंदर जिंदगी बसर कर रहा है कि मैंने उसका इनकार किया है। और उसके लिए दरेली का कलाम यह है कि तेरा नाम लिया गया है, पतरस, फरिश्तों ने तेरा नाम लिया है। आज भी अगर मेरे भाई मेरी बहन इस जुमायत में कोई भी इस कंडीशन के अंदर है, आप टूटे हुए हैं, आप परेशान हैं, आप खौफजदा हैं, आप ना उम्मीद हैं, तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मसीह आज आपका नाम लेता है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, खौफ न खा, क्योंकि मैं जिंदा हूं और मुर्दों में से जी उठा हूं। डोंट बी अफ्रेड, खौफ ज़दा ना हो। अपने हालात से, अपनी कंडीशन से, अपनी सारी सिचुएशन से डोंट बी अफ्रेड, खौफ ज़दा ना हो, क्योंकि मैं जिंदा हूं। और तीसरी बात, वो बड़ी इंकरेजमेंट है, वो हौसला अफजाई है। जो छुपे हैं, घरों के अंदर छुपे हैं, वो निकले हैं और उन्होंने जाकर उस सारे मंजर को देखा है। अगर आज आपके अंदर खौफ है, नाउमीदी है, आप एक जगह पर स्टक हो गए हैं, तो आप सिर्फ इस रेवलेशन को खोलने की जरूरत है, इस बात को सीखने की जरूरत है कि यीशु मसीह जिंदा है। अगर ये भेद आप जान जाएं, आप सीख जाएं, तो आपके अंदर दिलेरी आ जाएगी, खौफ आपकी जिंदगी से जाता रहेगा। ये खौफ तब तक था जब तक ये बात, ये कलाम उन तक ना पहुंचा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, यीशु जी उठा है। सो आज मैं आप सबके लिए इस खुशखबरी के कलाम को रखता हूं कि हमारा मसीह मुर्दों में से जी उठा है और उसकी कब्र खाली है। डोंट अफ्रेड, बेदिल ना हो, खौफ ज़दा ना हो, ना उम्मीद ना हो। आपकी क्या जरूरत है? आप बेरोजगार हैं, आप रूहानी तौर पे पस मुर्दा हैं, आप ना उम्मीदी का शिकार हैं, आप डामाडोल हैं। कौन सी सिचुएशन है जिसने आपको एक गुमराही के अंदर, खौफ के अंदर, ना उम्मीदी के अंदर, बेतरतीबी के अंदर, लापरवाही के अंदर, मायूसी के अंदर रखा है? और उसके लिए सिर्फ एक जुमला आपको और मुझे जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और उसकी कब्र खाली है। इस भेद को जाने और प्रैक्टिकली
इसको अपनी जिंदगी के अंदर अपनाएं। आमीन। और यीशु मसीह का जी उठना मौत की हार है। जिस दिन यीशु मसीह की डेथ हुई तो पता है किसकी डेथ हुई थी? मौत की डेथ हुई थी। मसीह की मौत एक्चुअली मौत की मौत थी। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो मुझ पर ईमान रखता है और जिंदा है वो अब तक मौत को ना देखेगा, क्योंकि सलीब पर जो मेरी मौत है वो मौत की मौत है और उसका जी उठना हम सब की जिंदगी है। हालेलुया। यीशु मसीह अगर मुर्दों में से जी उठा तो पौलुस कुरिन्थियों को 15वें बाब की 12 आयत के अंदर लिखता है कि वो जी उठने वालों में पहला फल है, वो पहलोठा है और उसके बाद हम सब हैं। हम भी जब इस दुनिया से रहलत करेंगे, अगर खुदा के मंसूबे में हैं, अगर हमारे जीते जी यीशु मसीह बादलों पर आते हैं तो हम सब इसी बदन के अंदर रूह में हम बादलों पर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे, और जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे और हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल होंगे। सो खुदा आपको बरकत दे और इस बड़े भेद पर खुदावंद गहरे तौर से आपको समझने का, ईमान रखने का और दलेर रहने का खुदा भारी फजल दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।